الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات آنے والی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، شب برات آنے والی ہے اور اس میں کچھ وظائف ایسے ہیں جو صرف اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اور شب برات کی ایک ایسی خاص دعا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال آپ کے گھر میں رزق ہی رزق عطا فرما دے گا۔ تو اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ہونے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، بہت مبارک رات ہے۔ اس رات میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھے۔ 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کرے اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھے، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لیں، قرض وغیرہ ادا کریں، کیونکہ بعض بغض والے مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور بہتر یہ ہے کہ 100 رکعت نفل پڑھے اور 2 رکعت کی نیت باندھے اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو رب تعالی اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر جو کوئی چاہتا ہے کہ سال بھر اسے جادو سے حفاظت ملے تو وہ بیری کے پتوں کا غسل کرے۔ بیری کے پتوں کا خاص وظیفہ آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز روحانی وظائف چینل لے کر حاضر ہوگا۔ ایک مسئلہ کہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہ کہ سارے ذکر یہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو۔ تو اگر آپ 24 اور 25 کا روزہ رکھ لیں تو بہت زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ یہ محبوب ترین ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع کی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ، بغض رکھنے والے اور قاتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشتا۔ ظلم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بخشتا۔ والدین کے نافرمان کو اور زناکار کو اللہ کی ذات کبھی بھی نہیں بخشتی۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کر لیجئے، اور اس رات میں جو کوئی
ہندوؤں کی طرح یا غیر مسلموں کی طرح پٹاخے آتش بازی وغیرہ کرتے ہیں، اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی آسان سا ہے، بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، شب برات کی رات میں آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اس طرح سے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 3 لفظ پڑھ لینے ہیں۔ وہ 3 لفظ کون سے ہیں؟ یا اللہ، یا باسط، یا رزاق، یا اللہ، یا باسط، یا رزاق۔ اور اس کے علاوہ اس رات میں کثرت کے ساتھ تسبیح و تحلیل کیجئے۔ تسبیح و تحلیل میں سب سے بڑی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، اور بھی بہت سی تسبیحات ہیں جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا رہے گا۔ تو آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے، عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اے میرے مولا مجھے پورا سال رزق عطا فرما، میرے گھر میں رزق کی برسات کر دے۔ تو آپ دیکھیں گے جس جگہ بیٹھ کر آپ یہ عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ سے رزق کے خزانے نکال دے گا، آپ پر رزق کی برسات ہو جائے گی، آپ پر اس قدر مہربانی ہو جائے گی۔ تو شب برات کا یہ خاص تحفہ ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے دعاؤں میں نام اپنا شامل کروانا ہے تو ضرور اپنا نام جو ہے وہ دعا میں شامل کروائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دے تو کثرت کے ساتھ درود پڑھیے، اور آپ نے 15 شعبان المعظم تک کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھیے اگر اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ اور کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے تو کم سے کم 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ باکس میں نیچے میسج کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا، اور آپ ان خوش نصیبوں میں ہوگے کہ جن کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور میرے جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے لیے بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ تو جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے لیے بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔